سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3، میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے، اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے، تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا اس کے بارے میں۔ 4 ستمبر بروز جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ آپ کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، ایوریج دن رہے گا۔ کاروبار کے معاملات بھی نارمل رہیں گے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن عام دن کی طرح ہوگا۔ صحت کے معاملات ہلکے پھلکے بگڑ سکتے ہیں، گھریلو معاملات کی طرف کی بحث ہوگی جی،
مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن عام دن ہے، پر محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا بہتر ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا شکورو، یا شکورو۔ 2 تعداد بتانے لگا ہوں، ایک تعداد ہے 3 تسبیحاں اور دوسری تعداد ہے 1100 بار، ٹھیک ہے؟ 11 تسبیحاں نہیں، 1100 بار۔ 1100 بار پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا غفور ہو یا عظیم ہو، یا غفور ہو یا عظیم ہو۔ عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی۔ برج سور سٹار ہے ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں آج پریشانی والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لاس ہو سکتا ہے، وجہ آپ کا غصہ ہوگا۔ گھر کے اندر بالکل بھی لڑائی نہ کرنا، یاد رکھنا یہ غصہ گھر سے شروع ہوگا۔ مزاج پہلے یہ بتانے لگا ہوں، آج آپ کا مزاج گرم ہے، تو گرم مزاج کی وجہ سے پرابلم بنے گی۔ اگر آپ لوگ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی لڑائی نہ کریں، ہنستے کھیلتے نکلیں، چاہے سامنے والا جیسی مرضی بات کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ہوگی، ورنہ لاس میں جاؤ گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی عام دن رہے گا، پر اگر وہی سیم چیز غصہ کیا تو پورا دن نوکری والی جگہ پر بھی اذیت بنی رہے گی۔ صحت کے معاملات بگڑیں گے، گھریلو معاملات میں لڑائی ہوگی، تعلیمی معاملات جو ہیں وہ تو ٹھیک رہیں گے، پر محبت کے معاملات میں بریک اپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کے مزاج پر۔ پہلے بتا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے کنٹرول کر لو۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کے سٹار میں آیا، بس آپ کو جی سٹار میں آ گیا، اب میں نے یہی کرنا ہے۔ نہیں، میرے رب نے یہ طریقے اسی لیے ہم لوگوں کو بتائیں۔ دیکھو، میرے رب کا حکم ہے نا، رب کا حکم یہ ہے کہ میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو اگر ہمیں علم نجوم دیا ہے تو اس رب نے اس مقصد کے لیے ہے۔ اصل میں اس کا مقصد لوگوں کو نقصان دینا نہیں، اس کا مقصد لوگوں کو پہلے بتانا کہ تمہیں یہ چیز ہو سکتی ہے، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑاؤ، اپنے رب سے رحم مانگو تاکہ تمہاری مصیبت ٹل جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چیز کرو گے تو انشاءاللہ تعالی مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح 9 بجے سے 9:30 بجے تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جو بچیاں گھر پہ اسٹار سے تعلق رکھتی ہیں انہیں بھی یہی سیم چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹھنڈا مزاج رکھنا ہے اپنا، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر مزاج ٹھنڈا رہا، آپ کام پر جانے سے پہلے 9 بجے نکلتے ہو، 10 11 12 جب تک کام پر نکلتے ہو اس وقت تک گھر میں کوئی لڑائی نہ کی تو ہر چیز الٹ جائے گی۔ کاروبار بھی اچھا ہوگا، نوکری والی جگہ پر بھی سارے معاملات ٹھیک رہیں گے، صحت بھی ٹھیک رہے گی، نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر غصہ کیا ہر چیز پھر الٹ جائے گی اور نقصان ہر طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر طرف سے نقصان ہونے کے بعد پھر بعد میں گلہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 6 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آج آپ کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور ایک تسبیح آپ کریں گے سلام قولم من رب رحیم کی 101 بار۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وکیل ہو یا رحیم ہو، یا وکیل ہو یا رحیم ہو۔ مرد اور عورت ایک ہی ورد کریں گے۔ برج جوزا سٹار جیمنی ہے، کاروبار کے معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ۔ صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی پر بہت زیادہ نہیں۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل تھوڑا سا زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن عام ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ آپ کا آج کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سبز ہے جی آپ کا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا مصور ہو یا قدوس ہو، یا مصور ہو یا قدوس ہو، ایک تسبیح کریں گے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا سمیع ہو یا سمیع ہو، ٹھیک ہے جی؟ برج سرطان سٹار ہے کینسر، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہے پریشانی والے ہوں گے جی تھوڑے سے، تو احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے کام والی جگہ پر فضول بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات تو ٹھیک ہیں، پر گھریلو معاملات میں ہی بھی بحث ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ مزاج آپ کا گرم رہے گا، اس کے بعد نارمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خوشگوار ہوگا تو سب کا تینوں ٹائپ کا رہتا ہے، مگر یہ درجے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، پھر اس کے کم، پھر اس سے کم،
तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फजूल चीज़ों में टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन जो है आम दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं। हालांकि ज़्यादातर जब ऐसे मामलात आते हैं तो मोहब्बत करने वालों के लिए भी बहस वाले मामलात आ जाते हैं, मगर आपके आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है जी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 2 है, मुबारक रंग नीला है, दुआओं की कबूलियत का ज़ोहर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई फजर की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे दरूद इब्राहिमी 3 बार, और आपके 3 लफ्ज़ हैं जी, औरत और मर्द एक ही विर्द करेंगे। लफ्ज़ है, सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है या खालिको, या खालिको, फिर दूसरा है या वारिसो, या वारिसो, और तीसरा है या मुगनी। ठीक है, या खालिको या वारिसो या मुगनी, या खालिको या वारिसो या मुगनी, या खालिको या वारिसो या मुगनी। एक तस्बीह करेंगे जी आप इसकी। दिन के अंदर आप चलते फिरते पढ़ेंगे या रकीबो, या रकीबो, या रकीबो जी। बुर्ज असद, स्टार है लियो। कारोबारी मामला नॉर्मल हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हैं। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी आज का दिन ठीक है। सेहत के मामला जो है ख़राब होंगे। टाइमिंग बताने लगा हूँ, ध्यान रखिएगा। दिन 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का टाइम जो है बहुत अहम है आपके लिए। अगर इस दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो, जिसमें ख़ास तौर पर 2 चीज़ें बता दूँ, अगर आँखों में खिंचाव, वजूद पर दबाव वगैरह हो, और उसके साथ एकदम पट्टे सारे खींचे जाएं, तो वो को परेशानी वाली बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ हल्का सा सदका देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको पसीने, वजूद में दबाव, याद रखिएगा चीज़ें, पसीने आए, ठंडे पसीने, वजूद पर दबाव महसूस हो और खिंचाव के साथ साथ दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, दिल वाली जगह पर सीने के अंदर भारीपन महसूस हो, तो आपके लिए ख़तरे की अलामत है। आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। ये ख़ास तौर पर अलामतें जो हैं औरतों में ज़्यादा ज़ाहिर होंगी, मर्दों में होंगी मगर कम होंगी, ठीक है, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। अगर जो पहला मसला बताया, फौरी तौर पर सदका देना है आपने। घरेलू मामलात के अंदर आपकी बहस होगी जी। मिजाज आपका तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन बहुत आला है, पर आप ज़्यादा आज लापरवाह रहोगे, तालीम की तरफ आपका ध्यान थोड़ा कम रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए दिन बहुत आला है, इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1, मुबारक रंग काला बन रहा है जी। दुआओं की कबूलियत का वक्त जो है आपका ज़ोहर की नमाज के बाद का है। लाजमी इसके ऊपर दुआ कीजिएगा अपनी ज़ात के लिए। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11 बार आप पढ़ेंगे। फजर के बाद बताने लगा, औरत और मर्द एक ही विर्द करेंगे जी। और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे या बाएसो या कादेरो, या बाएसो ऐन से, या बाएसो या कादेरो, ठीक है जी। 3 तस्बीहां की जाएंगी। उसके बाद दिन के अंदर आप चलते फिरते जो पढ़ेंगे वो है या वलियो, या वलियो। बुर्ज सुमला, स्टार है विरगो। कारोबार के मामला बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी आज के दिन के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी आ सकती है, तैयार रहिएगा इंशाल्लाह। सेहत के मामला जो है वो ठीक हैं, घरेलू मामला भी ठीक है। मिजाज तीनों टाइप का है जी, गरम, नॉर्मल, खुशगवार, तीनों एक जैसा। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन खास नहीं होगा, आम दिन होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, खुशगवार दिन गुजरेगा, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 5 है, मुबारक रंग सब्ज है जी। दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 21 बार। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 21 बार। लफ्ज़ आप पढ़ेंगे अल मालिको या खालिको, अल मालिको या खालिको, ठीक है जी। आप इसकी पूरी 5 तस्बीहां करेंगे, पूरी 5 तस्बीहां। औरत और मर्द एक ही विर्द करेगा जी। उसके बाद दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो, ठीक है जी। बुर्ज मैजान, स्टार है जी लिब्रा। कारोबार के मामला आपके जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे मगर बहुत ज़्यादा नहीं। पर नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है, इग्नोर ना कीजिएगा। सेहत के मामला जो हैं वो ठीक हैं, घरेलू मामला में बहस होगी। मिजाज आपका जो है वो गर्म और खुशगवार, ये ज़्यादा रहेगा। कभी गर्म हो जाएगा, कभी हंसी मजाक वाला हो जाएगा, नॉर्मल थोड़ा कम होगा। तालीम हासिल करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है जी, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन ठीक है, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा।
آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے 9. مبارک رنگ آپ کا بھی کالا ہے جی. دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ آپ کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 11 بار. ٹھیک ہے, درود ابراہیمی 11 بار. اور آپ کا جو ورد ہے وہ ہے یا مصور ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو, یا مصور ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو. صرف ایک تسبیح کریں گے 101 بار. اس کے بعد جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, درود تنجینہ اگر ساتھ اس کے ساتھ فجر کے بعد کہیں بتا رہا ہوں, جو پڑھائی بتائیے وہ مرد عورت ایک ہی کریں گے, مگر درود تنجینہ اگر آپ 7 بار پڑھیں تو گھر میں انشاءاللہ آج کے دن کے اندر اچھی برکت آئے گی, آپ کو بھی اچھا رزلٹ ملے گا, اور اس کا آنے والے وقت میں بھی آپ کو رزلٹ ملے گا. اور جو مرد حضرات ہیں وہ اگر درود تاج 7 بار پڑھیں گے تو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا آپ کو. دن کے اندر بھی آپ کا 3 لفظ نکل رہے ہیں جی. لفظ ہے یا وارث ہو یا باقی یا صبور ہو, یا وارث ہو یا باقی یا صبور ہو, یا وارث ہو یا باقی یا صبور ہو. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے 3 لفظ بن رہے ہیں. آپ مرد اور عورت پھر بتا رہا ہوں ایک ہی پڑھائی کریں گے. برج اقرب سٹار ہے جی اسکارپیو. الحمدللہ آپ کا بھی دن آج بہت اچھا گزرے گا. کاروباری معاملات میں بھی پروفٹ ہے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے ویسے تو دن اچھا ہے, مگر کوئی بہتری کی طرف بھی قدم بڑھ سکتا ہے. اگنور نہ کیجیے گا اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی آفر ملے تو. ٹھیک ہے, مگر کسی کے پیچھے بھی نہ پڑیے گا. سٹار کا مزہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے پیچھے نہیں پڑنا پڑتا, لوگ آپ کو خود آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سکون سے تحمل سے بات سنیے گا, ایسے سنیے گا جیسے ایک نارمل بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بندہ آفر کرتا ہے اس کو پروفیشنل طریقے سے اس کو جواب دیں, بس اس کے پیچھے نہیں جانا, ہاں جی کیا کرنا ہے, ہاں جی کیا کرنا ہے, خود آئے گا وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بگڑ سکتے ہیں, خاص طور پر جو میری بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے احتیاط کیجیے گا. جو دم اس کے بعد آئے گا لازمی سنیے گا, اس کی طرف سے بے احتیاطی نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, مرد حضرات کی طبیعت زیادہ تر کی ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی اور ہو سکتا ہے اچھی بھلی ہو. ٹھیک ہے, تو پرہیز کیجیے گا, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا. مزاج جو ہے وہ آپ کا گرم نارمل اور خوشگوار ہے, گرم تھوڑا سا زیادہ ہے. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے دن جو ہے ایک عام دن ہے, کوئی خاص امپرومنٹ نہیں. محبت کرنے والے آج بچ گئے ہیں, کیونکہ جس طرح کے معاملات آ رہے ہیں بڑی, اگر بحث ہوتی تو بحث بہت غلط ہوتی, بریک اپ بھی ہو سکتا تھا, مگر آپ کا دن نارمل میں آ رہا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا اور پلس پوائنٹ ہے جی. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 8. مبارک رنگ آپ کا سفید بن رہا ہے. کوشش کیجیے گا کہ لازمی یا سفید رنگ کا کپڑا پہنیں, سفید رنگ کا رومال اپنے پاس رکھیں یا کوئی کپڑا رکھیں, یا سفید رنگ کا دھاگا اپنے ہاتھ پر سیدھے پر باندھ لیں. اگنور نہ کیجیے گا, فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے جی. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 41 بار. کتنا؟ 41 بار. اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی. مگر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤ, آپ کی پڑھائی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے بہت لوگوں سے, یہ کبھی ایسی پڑھائی نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر. مگر 41 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھا, پھر آپ نے 41 بار پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ورد کرنا ہے یا اللہ, بس یا اللہ. آپ نے اس کا ورد کرنا ہے 341 بار, اور پھر آپ نے 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. سمجھ لگی؟ پھر بتاتا ہوں. درود ابراہیمی 41 بار, پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 41 بار, اور پھر آپ نے یا اللہ, اور پھر 41 بار درود ابراہیمی. صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر نہیں آئے گا, صرف پہلی بار میں پڑھا جائے گا. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی. دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا رحمانو. اچھا, یہاں بھی ایک چیز بتا دوں, یا رحمانو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اس کی بھی تعداد جو ہے فکس بتا رہا ہوں. جب بھی آپ نے پڑھنا ہے 100 بار پڑھنا ہے, جب بھی آپ نے پڑھنا ہے 100 بار پڑھنا ہے. یہ لاتعداد آج کے دن کے اندر نہیں پڑھا جائے گا, یہ 100 بار ہی پڑھا جائے گا. کوشش کیجیے گا کم سے کم بھی پورے دن کے اندر یہ 5 بار ضرور پڑھا جائے. تو اب کیا کیا آپ نے, فجر کی پڑھائی کر لی, فجر کی پڑھائی کے بعد ایک دفعہ 100 بار پڑھ لیں یا رحمانو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کے بعد پڑھ لیں, اور چلتے پھرتے ایک بار پڑھ لیں. اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تو اس حساب سے کوئی ریمائنڈر لگائیں. یہ آپ کو جو آپ کی پڑھائی بتا رہا ہوں, میری ٹوٹل ویڈیوز دیکھ لیں, کسی ویڈیو میں یہ پڑھائی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پڑھائی ایسی نکلی ہے
کہ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ دیکھو رب کو یاد کرو گے تو رب رزق بھی دے گا، زندگی میں سکون بھی دے گا، تمہاری دلی خواہشات بھی پوری کرے گا۔ اس کو یاد کرنے کے بغیر کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز لازمی کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ برج قوس سٹار ہے جی سیکریٹیریس، کاروبار کے معاملات نارمل رہیں گے جی، پروفیٹیبل ہوں گے مگر بہت زیادہ امید نہیں دلا رہا آپ کو۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بالکل عام دن کی طرح دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملہ ٹھیک ہے، گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو آج کے دن کے اندر وہ گرم رہے گا اور نارمل رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن میں کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، پرہیز کیجیے گا میری بچیوں، ورنہ نقصان آج کے دن کے اندر ہو سکتا ہے، بریک اپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ آپ کا کالا ہے، سیاہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ آپ کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمیہ پڑھیں گی 3 بار، دونوں مرد اور عورت ایک ہی پڑھائی کریں گے جی، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا حق ہو یا رشید ہو، یا حق ہو یا رشید ہو، یا حق ہو، یا حق ہے نا، یا حق ہو یا رشید ہو، ٹھیک ہے جی۔ 3 تسبیحیں کی 3 تسبیحیں کی جائیں گی۔ معذرت چاہتا ہوں، میں اکثر کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، میرا گلا ان دنوں میں کچھ ٹھیک نہیں تو ساتھ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی، مگر مجبوری ہے میری ویڈیو آڈیو آپ کو پہنچانا۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا حمید ہو یا حمید ہو، ٹھیک ہے جی۔ برج جدی سٹار ہے کیپریکون، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ آج کے دن بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے، بہتر ہوں گے، بہت زیادہ نہیں پر ایک سٹیپ چڑھیں گے انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات آپ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے، پر بتا دوں کہ جادو ٹونے والے مریض جو ہیں ان کے صحت انتہائی خراب ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لازمی جو دم میں نے دیا ہے وہ ضرور سنیے گا، اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اس سے ختم تو نہیں ہوگا، بار بار بتا رہا ہوں، جادو ختم نہیں ہوتا ان دموں سے یا رقیہ سے، مگر یہ ہے کہ دب جاتا ہے وقتی طور پر۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا ہے، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا، بہت زیادہ نہیں پر تھوڑا بہتر ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ بلکہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، جو لوگ سنگل ہیں ان کی لائف میں آج کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے، تو غلط فیصلہ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ بن رہا ہے جی 8، مبارک رنگ آپ کا بھی کالا بن رہا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ نے آج جب ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ایک لفظ یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو، اس کا ورد آپ نے لا تعداد کرنا ہے، گننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علیحدہ سے بتا رہا ہوں، دوسری پڑھائی میں بتاؤں گا، مگر یہ ایک علیحدہ سے پڑھائی ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو اچھا ملے گا۔ آپ کی جو آج کی پڑھائی ہے وہ ابھی بتانے لگا ہوں، یہ آج کی پڑھائی سے علیحدہ ہے آج کے دن کی، مگر آپ نے کرنی ہے، یہ روزانہ نہیں کرنی، صرف ایک ہی دن آپ نے آج کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو دوسروں کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلے کر لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ ورد کریں، ورد کرنے کے بعد صرف اپنی ذات کے لیے کہ اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما، دنیاوی رزق عطا فرما، دنیاوی دولت عطا فرما، آخرت کی دولت عطا فرما، دنیاوی دولت، دنیاوی رزق، دنیاوی سکون۔ رب سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ دنیا میں بھیجنے والا بھی وہ رب ہے، دنیا سے اٹھانے والا بھی وہ رب ہے، دنیا کے تمام فیصلے اچھے برے کروانے والا بھی وہ رب ہے۔ تو رزق بھی، دنیاوی دولت بھی رب سے ہی مانگی جاتی ہے، دوسروں سے نہیں مانگی جاتی، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، 3 لفظ ہیں آپ پڑھیں گے یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو، یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو، ایک تسبیح کریں گے۔ اور جو ہے میری بچیاں وہ پڑھیں گی یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو یا ودود ہو، وہ 4 لفظ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ اینڈ میں چوتھا لفظ شامل ہوگا، یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو یا ودود ہو، ٹھیک ہے جی؟
یہ آپ لوگوں کی صبح کی پڑھائی ہے فجر کے بعد. دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مالک الملک یا مالک الملک برج دلو سٹار ایکوریس. 12 کے 12 سٹارز میں سے آپ کا سٹار آج تھوڑا سا سمجھ لے کے بری سائڈ جا رہا ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. مزاج آپ کا نارمل ہی رہے گا. اکثر میں کہتا ہوں نا کہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ بنے گا، نہیں، آج آپ کا مزاج نارمل رہے گا، مگر پھر بھی آپ کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. کاروباری معاملات کے اندر آپ کے چوری وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کیجیے گا. آنکھیں کھلی رکھیں تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، ایک نارمل دن ہے، اور یہ آپ کے لیے آج کے دن کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نارمل ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ برا ہو سکتا تھا. صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، گھریلو معاملات میں بھی بحث ہوگی. مزاج جو ہے وہ پہلے بتا دیے کہ نارمل رہے گا، یعنی گرم، نارمل اور خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا، ایک جیسا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ خاص نہیں. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے. آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 4 ہے. مبارک رنگ ہلکا نیلا ہے، آسمانی کلر، ٹھیک ہے جی. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا سلامو یا سلامو. تعداد 500 بار، 5 تسبیحہ نہیں، 500 بار جی. 5 دانے پہلے گن کر نکال لیں، پہلے علیحدہ کر لیجئے گا نا، پہلے گن لیجئے گا، اس کے بعد 5 تسبیحہ کریں گے، سیدھا سیدھا 500 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا مومنو یا مومنو. عورت اور مرد ایک ہی ورد کریں گے جی. برج ہوت سٹار ہے پائسس. کاروبار کے معاملات آپ کے ٹھیک ہے، الحمدللہ پروفیٹیبل رہیں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہلکے پھلکے بگڑیں گے، زیادہ نہیں. موسمی اثرات آئیں گے، انشاءاللہ چھوٹی موٹی میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے. گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر بہن بھائیوں کے اندر. آپ اس میں فضول چھلانگ مار جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر میری کوئی بچی یہ سن رہی ہے، کوئی ایسا بچہ جو کہ شادی شدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے. مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم اور نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار کم ہوگا. تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آج کا دن بہت اعلیٰ ہے، فضول چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا انشاءاللہ. آپ کا آج کا مبارک نمبر 7 ہے. مبارک رنگ سرخ ہے، لال. دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا اولو یا آخرو یا رعوفو، یا اولو یا آخرو یا رعوفو. ایک تسبیح پڑھی جائے گی جی. دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. جی، آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی. اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے. تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے. ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا، کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا. اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے. تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی تو پہل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے. پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے. 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کیا فرق لگتا ہے؟
تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے ہزاروں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا۔ جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے۔ جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی، تو آج کی جو ہمارا ذکر ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارا ذکر ہوگا اللہ کا۔ آج بھی لا تعداد ہے، تعداد نہیں گنی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے اور ذوالجلال والاکرام پہ مکمل کریں گے۔ نہ میں تعداد گنوں گا، نہ اللہ کے بندو آپ نے گننی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے سے آگے پیچھے ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے لفظ پہ میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ مل کے پڑھو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ساتھ زیادہ ذکر قبول کرے آپ کا۔ دیکھیں، جب میرے ساتھ آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک اجتماع ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ اچھا جی، دوسرا ہمارا ورد، آج دو ہی ورد ہیں صرف، ایک یہ ورد ہے اور ایک دوسرا ورد ہے، دو لفظ ہیں، یا غنیو یا مغنی۔ سب سے پہلے اچھے سے سمجھ لیں، یا غنیو ترجمہ بڑا بے نیاز، بے پرواہ، ٹھیک ہے، اور یا مغنی بے نیاز و غنی بنا دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے تو ہمارا تصور کیا ہوگا اللہ کی طرف؟ ہم یہ کہیں گے، جیسے ہر ایک چیز کی کہانی ہوتی ہے، ہماری آج کی کہانی یہ ہے، ہمارا آج کا تصور یہ ہے، آج کا پکار یہ ہے کہ اے رب العزت، آپ بے شمار غنی ہیں، بڑے بے نیاز ہیں، اور آپ ہی مجھے غنی بنائیں گے اور دنیا سے بے نیاز بنائیں گے۔ دنیا سے بے نیاز سے مراد ایسا شخص جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے لاؤں گا، رب اتنا رزق دے دیتا ہے کہ اس کو پوری عمر کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، بے نیاز ہر چیز سے، ٹھیک ہے، کہ رب خود آپ بے نیاز ہیں، مجھے بے نیاز بنا دو، ٹھیک ہے، آپ خود غنی ہیں، مجھے غنی بنا دو تاکہ میں بھی آپ کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو دے سکوں، اتنا زیادہ دو کہ میری تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچ جائے اور میں لوگوں کو دے سکوں، ٹھیک ہے۔ یہ تصور بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مختصر دوبارہ بتانے لگا ہوں، ہم اپنے رب سے یہ کہنے والے ہیں کہ اے رب، آپ بے نیاز ہو، آپ غنی ہو، اب ان ناموں کی طفیل مجھے بھی بے نیاز اور غنی بنا دو، ٹھیک ہے۔ یہ ریکویسٹ ہے ہماری اپنے اللہ کے سامنے۔ کوشش کریں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا کریں، چہرہ تھوڑا سا آسمان کی طرف کریں، اور جب ہم لوگ پڑھیں تو ایسا لگے کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں سیدھے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور اوپر رب العزت کی ذات ہمارے وہ الفاظ ڈائریکٹ سن رہی ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رب کو جیسے مرضی آپ کا دل کرتا ہے چہرہ بنا لو، ٹھیک ہے، وہ میرا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو آج اس ورد کا ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، اور اینڈ ہم یا ذوالجلال والاکرام پہ نہیں کریں گے، اینڈ ہوگا بھاگ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اینڈ میں کلمہ شریف کا واسطہ بھی اپنے رب کی ذات کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ذات انشاءاللہ ضرور کرم کرے گی۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غنیو یا مغنی، 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 یا غنیو یا مغنی،
یا غنی یا مغنی 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 بحق کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلائے والباء والقاتل المرز والامداف البلائے والوباء والقحط والمرز والامداف البلائے والباء والقاتل المرز الامداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ، امداد کن یا رسول اللہ فیس باللہ۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونور کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل مزب الجود والکرم واللہ عاصمہ جبریل خاتم البراق مرکاب المعراج سفرہ
معراج السفر و فوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب المقصود المقصود موجودہ امداد کن رسول اللہ امداد کن رسول اللہ امداد کن رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن رسول اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ رائت العاشقین مراد المتقین شمس العالم اسرائیل سالکین مسلم کربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ امداد من رسول اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد من تخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں تھوڑا سا چلیں یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی اس دم کے بعد سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی اب ہم دعا کریں گے میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں ٹھیک ہے جی دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا ٹھیک ہے دعا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضامندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً
तोहफतन आजाना तौरते गुलामाना तौरते पेश करने कबूल मकबूल फरमाओ। रब्बुल इज्जत दा सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह लिया हदियतन तोहफतन आजाना तौरते गुलामाना तौरते पेश करने कबूल मकबूल फरमाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तुफैल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद साहब वालदा साहबा बीवियां बेटियां बेटे नवासियां नवासे तमाम आल औलाद दी रूह पाक नूं बख्शो। रब्बुल इज्जत इदा सवाब 5 तन पाक 12 इमाम 14 मासूम 72 तन शोहदाए करबला दी रूह पाक नूं बख्शो। रब्बुल इज्जत इदा सवाब लैंदे छड़दे दखन पाड़ हाफज कारी आलम फाजल मस्त अलस्त अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल मुमिनीन वल मुमिनात जो मुसलमान मर्द मुसलमान औरत मुमन मर्द मुमन औरत दरियावां दे विच रुड़ के मर गया जंगलां च रुल के मर गए ने जिन्हां दियां नस्लां खत्म हो गईयां ने कोई सवाब पहुंचाने वाला नहीं उन्हां दी तमाम दी रूह पाक नूं बख्शो। मेरे मालिक दा सवाब खसूसन बिल खसूस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस सुब्हानी दी रूह पाक नूं बख्शो। मेरे नाल दुआ दे विच जिन्ने लोग शामिल ने इन्हां तमाम दे मुर्शिदाने दीन दी रूह पाक नूं बख्शो। रब्बुल इज्जत इन्हां तमाम दी तुफैल करके साडे जिन्हां दे लवाहिकीन फौत हो चुके ने ससुराल विच ननियाल विच ददियाल जेड़े जेड़े लवाहिकीन फौत हो चुके ने तमाम दी रूह पाक नूं बख्शो। खसूसन बिल खसूस अगर किसी दे वालदैन फौत हो गए ने ते उन्हां दी रूह पाक नूं बख्शो। अगर किसी दे वालदैन जिंदा ने ते उन्हां दे दर्जात बुलंद करो उन्हां दी तुफैल करके मेरे मालिक बेशुमार बरकतां अता फरमाओ। रब्बुल इज्जत जेड़े फौत हो चुके ने उन्हां दे कोलों बतकाज़ा इंसानियत जेड़ियां गलतियां कुताहियां होइयां ने जेड़े भी सगीरा कबीरा गुनाह होए ने मेरे रब्बुल इज्जत तुहानू अपनी रबूबियत दा वास्ता अपने महबूब दी महबूबियत दा वास्ता मेरे मालिक तमाम गुनाह माफ फरमा दियो आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाओ उन्हां दे हर किस्म दे गुनाह उन्हां दे माफ फरमा दियो मेरे मालिक। रब्बुल इज्जत जिन्नियां बच्चियां मेरियां मावां बेटियां मेरियां भैनां दुआ सुन रही ने मेरे नाल शामिल ने तमाम दियां परेशानियां दूर फरमाओ। किसी दे रिश्ते नहीं हो रहे तो मेरे मालिक अच्छी जगह ते रिश्ते करवाओ। अगर घरां दे विच लड़ाइयां ने ते रब्बुल इज्जत हज़रत फातिमा तो ज़हरा दा सदका करके उन्हां दे घरां दे विच लड़ाइयां खत्म फरमा दियो। मियां बीवी नूं आपस विच मुखलस रहन दी तौफीक अता फरमाओ। रिज़्क बेशुमार अता फरमाओ। मेरियां बच्चियां दे नसीबां नूं खोलो ताकि उन्हां दे खावंद उन्हां दे बेटे उन्हां दे भाई इन्हां दे नसीबां दा बेशुमार रिज़्क लैके आन। अगर रब्बुल इज्जत किसी दे नसीब विच दौलत नहीं भी है तो मेरे मालिक दुनियावी दौलत बेशुमार अता फरमाओ। तुसी कादरे मुतलक हो असी गरीब माड़े हैं मेरे मालिक तुहाडे अगे सिर्फ हाथ फैला सकने हैं अपने महबूब दा सदका करके 5 तन पाक दा सदका करके साडियां चोलियां दे विच मेरे मालिक साडी हर मंगी हुई दुआ जड़ी है दे दियो। मेरे मालिक कारोबार बेशुमार तरक्की अता फरमाओ। जेड़े लोग कर्जदार ने मेरे मालिक उन्होंने इन्ना रिज़्क दियो कि अपना कर्ज दे सकन। मेरे मालिक अगर असा किसी को कर्ज लेना है तो जिस बंदे को असा लेना उन्नू इन्ना रिज़्क दियो और उन्नू इस दिल च रहम पाओ कि साडे वो कर्ज अदा करे। मेरे मालिक परेशानियां दूर फरमाओ। मेरे मालिक अगर मेरे किसी सुनन नाले दे बाहर दे पेपर फसे ने नहीं बन रहे मेरे मालिक उदा वसीला बनाओ। मेरे मालिक अगर कोई कारोबार तरक्की करना चाहता है मेरे मालिक उदा वसीला बनाओ। मेरे रब्बुल इज्जत तुसी मुसब्बिबुल असबाब हो। रब्बुल इज्जत साडे हर काम दे विच असबाब पैदा कर दियो कि आसानियां हो जान। रब्बुल इज्जत मेरियां कीतियां होइयां दुआवां नूं कबूल मकबूल फरमा लो। रब्बुल इज्जत तुहानू रब्बुल आलमीन होन दा वास्ता तुहाडे महबूब दा रहमत लिल आलमीन होन दा वास्ता तुहानू मदीने दियां गलियां दा वास्ता तुहाडे प्यारे महबूब दियां सोहनियां सोहनियां तलियां दा वास्ता मेरियां दुआवां नूं कबूल मकबूल फरमा लो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल क़र्ज़ वक़िना अज़ाबल जहन्नम वक़िना अज़ाबल मीज़ान आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका
آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔